اگرچہ نماز شب کے مسئلے بیان کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے کہ آج کل ہر جگہ نماز شب کا تذکرہ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ بس خالی مومنین کو یاد دلانا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ رمضان میں کہ یہ بھی ایک نماز ہے جسے پڑھیے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک دو دن جو نماز شب کا ذرا سا تذکرہ آ گیا تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ابھی بھی ایک آدھ مسئلہ اگر اور بتا دیا جائے تو بہت سارے مومنین کرام ایسے ہیں جو اس نماز کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن کتابوں میں جو طریقہ لکھا ہے اس کی وجہ سے وہ ذرا گھبرا جاتے ہیں۔ اب اس سے پہلے صرف ایک مسئلہ، زیادہ نہیں، صرف ایک مسئلہ، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ ایک مسئلہ بتاؤں، یہ ایک بات آپ کو یوں یاد دلا دوں کہ ہمارے آج کے زمانے کے یا موجودہ زمانے کے یعنی اس مجمع نے جن جن مراجع کی تقلید کی ہے، آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہیں، آیت اللہ خوئی کی تقلید کی ہوگی، آیت اللہ محسن الحکیم کی تقلید کی ہوگی، اور آغا برجردی کی تقلید میں بھی کچھ مومنین رہے ہوں گے، حضرت امام خمینی کی بھی تقلید کی ہوگی اور آیت اللہ خامنائی کی بھی۔ تو یہ جو مراجع ہیں ان کے فتوے میں نماز شب کا وقت آدھی رات کو شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان کا جو وقت ہے وہاں پہ نماز شب قضا ہو جاتی ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے فوراً بعد سے نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا، تو یہ سارا مجمع عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھا، تو اگر یہ آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہے اور ایسی تقلید میں ہے کہ ان کے مسئلے پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آغا سیستانی کے تو بہت سارے مقلدوں کو آغا خوئی پہ عمل کرنا، تو جو آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں اور ان کے مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں ان کے لیے تو نماز شب کا وقت ابھی آ گیا، کیونکہ شاید یہاں پہ لوگ آدھی رات تک عام دنوں میں نہیں جاگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ رمضان میں جاگتے ہوں اور چھٹی کی رات جاگتے ہیں، تو آغا سیستانی کے فتوے میں تو عشاء کی نماز جتنے بجے بھی آپ پڑھ لیں اس کے بعد سے نماز شب کا وقت آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ کہ نماز شب اگرچہ سنت نماز ہے لیکن ایسی سنت نماز ہے کہ جس کی قضا بھی کی جا سکتی ہے۔ باقی عام طور پہ سنت نماز وہ ہے کہ جس کا وقت چلا گیا تو اس کی قضا نہیں، لیکن جس طرح نافلہ کی قضا ہے تو نماز شب کی بھی قضا، کہ اگر کوئی آدمی رمضان تو خیر عبادت کا مہینہ ہے اسے چھوڑ دیجئے، سال کے باقی مہینوں نماز شب کے وقت پہ نہیں اٹھ سکتا تو جب نماز فجر کے لیے اٹھے گا اس وقت بھی نماز شب پڑھ سکتا ہے قضا کی نیت۔ اور اگر کوئی ایسا مومن ہے جو نماز فجر کے وقت بھی نہیں اٹھتا اس کو بھی قضا کر دیتا، تو پھر جب نماز فجر کی قضا پڑھے گا ظہر کے وقت اس وقت نماز شب کی بھی قضا پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نماز شب میں یہ سہولت بھی ہے کہ یہ نماز آپ چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو سنت نمازوں میں سے ہر نماز میں رضا۔ دیکھیے مسئلے میں نہیں بتا رہا ہوں، حجت الاسلام مولانا مقبول صاحب آپ کے درمیان ہیں، وہ سارا سال آپ کو مسئلے بتاتے رہتے ہیں اور بتائیں گے، لیکن یہ ساری سہولتیں شریعت نے دی ہیں تاکہ نماز شب اتنی آسان ہو جائے کہ ہر مومن اور مومنہ اسے پڑھ سکے
اور وہ اس کو فائدے حاصل ہو جائے. اب آئیے جو آج کا مسئلہ، اصل یہ ایک مسئلہ تھا نماز شب کا، جس کے لیے کچھ اتنا زیادہ وقت لگ گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز شب ایک سنت نماز، تو اس کا طریقہ جو ہے ایسا بھی ہے کہ آپ اس کو بہت لمبا بنا سکتے ہیں. ایک نماز شب 11 رکعت آپ 2 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کو بہت ہی آسان طریقہ بھی رکھا کہ آپ 11 رکعت نماز 11 منٹ اور آخری 3 رکعت نماز 3 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پر جو آخری 1 رکعت ہے نماز وتر، کیونکہ کل اس کا مسئلہ بیان ہوا تھا شب جمعہ کی، اس میں بتا دوں کہ نماز وتر کا جو کتابوں میں طریقہ ہے کہ یہ دعا 300 مرتبہ پڑھو، وہ دعا 70 مرتبہ پڑھو، چاروں قل پڑھو، قل هو اللہ 3 بار پڑھو، وہ زیادہ ثواب والا، ورنہ آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جس کو فقط 3 رکعت نماز شب پڑھنا، 2 رکعت نماز شفا بالکل اس طرح پڑھے جیسے صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے. آج کل کے مجتہدین کہتے ہیں نماز شفا میں قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جنہیں یہ مسئلہ معلوم ہے. جنہیں نہیں معلوم وہ تو سیدھی سادی بات، جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اور 1 رکعت نماز وتر کا سب سے مختصر طریقہ وہ کیا؟ نیت کریں گے، الحمد کا سورہ پڑھیں گے، قنوت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تشہد و سلام. قنوت بھی کون سا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، عام نماز کا قنوت. ہاں اس میں 40 مومنین کے نام لے لیں تو اور اچھا، لیکن باقی جو دعائیں مجموعے میں یا مفاتی میں یا تحفۃ العوام وغیرہ میں لکھی ہیں وہ ضروری نہیں. تو نماز شب کا قنوت، عام نماز کا قنوت اور 40 مومنین کے نام. 40 مومنین کے نام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ایک بڑا فائدہ، ورنہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. جیسے شب جمعہ تو خیر مومنین مرحومین کو یاد کرنا، لیکن باقی راتوں میں اگر وقت نہیں ہے تو بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی لمبا قنوت ہے. نیت کی، الحمد کا سورہ پڑھا، دوسرے کسی سورے کی ضرورت نہیں. قنوت پڑھا سبحان اللہ، اور پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر تشہد، پھر سلام. دیکھیں اتنا آسان کیا ہے شریعت نے کہ ہر مومن اس کو آسانی سے پڑھ سکے. یہ تو نماز شب کا ایک آخری مسئلہ تھا. اب اس کے بعد میری آخری تقریر تک نماز شب کے مسئلے نہیں آئیں گے. اور ایک دوسرا مسئلہ روزے کا، ایک مسئلہ خالی. اگرچہ مولانا چھوٹی محفل میں روزانہ ظہرین کی نماز کے بعد مسئلے بتا رہے ہیں تو آپ کو تفصیل وہاں معلوم ہوگی، لیکن ایک مسئلہ، روزے کے درمیان کیا آنکھ میں یا کان میں یا ناک میں دوا ڈالی جا سکتی ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، رضا. خالی وہ والی دوا آپ نہیں ڈال سکتے کہ آپ کو پورا معلوم ہے کہ وہ دوا آپ کے گلے یا حلق میں پہنچے گی. آپ نے ایک دوا ڈالی، کبھی اس کا مزہ بھی آتا ہے حلق میں، مزہ نہیں. آپ کو پتا چلے کہ یہ دوا حلق میں جا رہی ہے تو نہیں ڈال سکتے. لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے تو ناک میں یا کان میں یا آنکھ میں ایک دوا ڈال دی، مجھے نہیں پتا کہ یہ دوا کہاں جائے گی، تو بالکل رضا ہے اور روزہ اس سے صحیح رہتا. اسی طریقے سے ایک ایسا مسئلہ جس کی ضرورت شاید تناناریف میں نہ پڑے، لیکن ان شہروں میں بہت پڑتی ہے جو کوسٹل ہوتے ہیں، دریا اور سمندر پہ ہوتے ہیں. ایک بیماری ہے استما کی بیماری، جس کے مریض کو ایک دوا لینا پڑتی ہے، انہیلر. ایک گیس سی نکلتی ہے، اس کے حلق میں جاتی. اس روزے کے عالم میں اس کی بھی رضا. بس اس سے زیادہ تفصیل مجھے نہیں بتانا، لیکن یہ مسئلے سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے مولا کی ایک حدیث نہج البلاغہ کے آخر میں آئی تھی، جو میں نے پہلی مجلس میں پڑھی رمضان سے بھی ایک رات پہلے، جو بہت سے روزہ رکھنے والے ہیں
جنہیں روزے کے فائدے حاصل نہیں ہوتے. ایسی ہی حدیث نماز کے بارے میں بھی آئی, ایسی ہی حدیث قرآن خوانی کے بارے میں بھی آئی. رب قال القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا. وہ قرآن دیکھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے, وہ قرآن کو پڑھ رہے اور قرآن کس کے اوپر لعنت بھیج رہا. اور یہ سب اسی کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں عادت کی وجہ سے. ان کو خبر نہیں ہے کہ اس عبادت کا فائدہ کیا ہے, اس عبادت کا طریقہ کیا ہے, اس عبادت کا مقصد کیا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی خرابی ہے, نماز میں پھر بھی لوگوں کو پتا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا, روزے میں پھر بھی معلوم ہے کہ روزے کا طریقہ کیا, قرآن میں پھر بھی پتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا. جو سب سے بڑی, جو جس عبادت میں سب سے بڑی خرابی ہمارے یہاں وہ ہے امام زمانہ کا انتظار, وہ بھی ایک عبادت ہے. بلکہ افضل الاعمال انتظار الفرج, یہ رسول اللہ کی حدیث ہے پہلے معصوم کی, اور 14ویں معصوم کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لیے سب سے فضیلت والا عمل, سب سے زیادہ ثواب والا عمل, سب سے زیادہ اہم عمل وہ میرے بیٹے کا انتظار. لیکن ہر عبادت کا ایک طریقہ ہوتا. جیسے نماز پڑھنے کا ثواب ہے تو اس کا ایک طریقہ بھی بتایا ہے اور شریعت نے بتایا. روزے کا ثواب ہے تو روزے کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا. دعائے کمیل یا دعائے فطا کا ثواب ہے تو طریقہ بھی شریعت نے بتایا. حج اور زیارت کا ثواب ہے تو طریقہ بھی شریعت نے بتایا. امام زمانہ کے انتظار کا ثواب ہے, اور خالی ثواب ہی نہیں ہے, یہ اتنا اہم عمل ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل صحیح نہ کیا تو نماز, روزہ, حج, زکات ہم سب بیکار ہو جائے گا. کیسے؟ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا بھی قتل جاہلی. اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو ساری زندگی بیکار ہے, کیونکہ موت جاہلیت کی موت ہوگی. جیسے ابو جہل کی موت تھی, جیسے ابو لہب کی موت تھی. یعنی انسان کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, اللہ رسول کو بھی مان رہا ہے, 11 امام کو بھی مان رہا ہے, پنجتن کو بھی مان رہا ہے, 13 معصوم کو بھی مان رہا, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, دعائیں بھی پڑھ رہا, لیکن اگر اپنے زمانے کے ایمان کی معرفت حاصل نہ کی تو سب بیکار ہے, جاہلیت کی موت ہوئی. مگر اتنا اہم عمل جو ایک عبادت ہے, اس کا طریقہ کسی نے معلوم کیا کہ کیسے انتظار کیا جاتا. جس چیز میں طریقہ اتنا اہم بھی نہیں, مثلا ہم نے کہا کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھ لی, سارا مجمع آ کر کہے گا مولانا اس کی نیت کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. لیکن ساری زندگی آپ نے سنا ہے کہ امام کا انتظار کرنا. کبھی آپ نے سوال کیا ہے کسی عالم سے کہ بھائی امام کا انتظار جب ایک عبادت ہے تو اس کا طریقہ کیا؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں آپ پوچھتے ہیں طریقہ کیا, اور اتنی بڑی عبادت آج تک کسی کے مغز میں یہ بات نہیں آئی ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ, سب نہیں, بہت سارے لوگ, ان کے مغز میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ اس کا کوئی طریقہ بھی. کتنی عجیب بات, کتنی عجیب بات کہ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے آقا کا, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے آقا کا. ہمارے آقا کا نام ہے امام زمانہ, یہودیوں کے آقا کا نام ہے دجال. یہودی دجال کو بڑی رسپیکٹ اور عزت دے رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں دجال کا. ہم اس کو دجال کہتے ہیں, یہودی تو اس کو دجال نہیں کہتے. وہ اگر کہتے بھی ہوں گے تو کس طرح کہتے ہوں گے؟ حضرت دجال علیہ السلام اگر وہ کہتے ہوں گے تو دجال کے بدلے جو بھی ان کے پاس لفظ ہوگا. ہمارے نزدیک مرحب کا لعنت ہے, یہودیوں کا ہیرو ہے مرحب. تو یہ ہوتا ہے کہ جو 2 مختلف قومیں ہوتی تو ایک قوم اگر
ایک آدمی سے محبت کرتی ہے تو دشمن اس سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم جس سے نفرت کرتے ہیں دشمن اس سے محبت کرتا ہے۔ میں نے شاید دوسری مجلس میں کہا کہ لعنت اور بے شمار لعنت ہو یزید پر، مگر خولی کی بیوی کہتی ہے کہ حضرت امیر المومنین یزید علیہ السلام پر میں اعتقاد رکھتی ہوں۔ تو خیر، دجال یہودیوں کو بھی انتظار ہے، عیسائیوں کو انتظار ہے حضرت عیسیٰ کا، مسلمانوں کو انتظار ہے امام مہدی کا، اور یہودیوں کو انتظار ہے دجال کا۔ اور یہاں پر ایک عجیب سی صورتحال بن گئی، جس کی وجہ سے یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نہیں آ سکتے، عیسائیوں کی کتاب میں لکھا، جب تک کہ دجال نہیں آئے۔ تو وہ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کو بلانا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ دجال کو بلا، اور دجال کا انتظار مسلمان نہیں کر رہے، یہودی کر رہے ہیں۔ تو عیسائیوں کو یہودیوں کی مدد چاہیے، اور مزید اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو میں کسی الگ تقریر میں عرض کروں گا کہ کیسے آج کی دنیا کا پورا نظام یہودیوں نے بنایا ہے اور یہودی چلا رہے ہیں۔ لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا اصل وہ ایک مرتبہ پوری کر لوں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں اور یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی عیسائیوں کو بھی چھوڑ دیجئے، سنی مسلمانوں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے، اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا۔ سنی مسلمان اس امام کا انتظار کر رہے جو پیدا ہوگا، اس کی بھی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ آئیے، ہمارا انتظار اس امام کا ہے جو پیدا ہو کے غیبت میں، اور یہودیوں کو انتظار دجال کا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے جو ہمارا امام کے بارے میں عقیدہ کہ دجال آئے گا، یہودیوں کو ساری دنیا میں حکومت ملے گی، دجال کے آنے کے بعد یہودیوں کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دجال کے آنے کے بعد یہودیوں کے سارے دشمن ختم ہو جائیں گے۔ یہی تقریباً عقیدہ ہمارا ہے اپنے امام کے بارے میں، تو دونوں انتظار کر رہے ہیں، مگر ہم انتظار کر رہے ہیں بس ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر۔ ہمیں نہیں معلوم کہ امام کے انتظار کا طریقہ کیا، اور ادھر یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مگر اس طرح انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ ہاتھ سے ہاتھ رکھیں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ دجال کو اگر بلانا ہے تو پہلے دجال کی کوئی خدمت کرنا ہوگی۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، میرا تو پاکستانی پاسپورٹ ہے، اور پاکستانی پاسپورٹ والا اسرائیل نہیں جا سکتا۔ 67 کی جنگ سے پہلے بیت المقدس اردن کا حصہ تھا، مسلمان وہاں جاتے تھے۔ 67 کی جنگ کے بعد اس کے اوپر قبضہ ہو گیا اسرائیل کا، بلکہ یہ کہیے کہ حضرت عیسیٰ کا انتظار کرنے والوں نے اس سے قبضہ کروا دیا یہودیوں کا۔ ان کا مذہبی عقیدہ بھی ہے، خالی یہ پولیٹیکل یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ابھی آج سے اس کا وقت نہیں۔ اب کوئی پاکستانی یا مسلمان ملک کا پاسپورٹ رکھنے والا نہیں جا سکتا، سوائے ایک دو مسلمان ملکوں کے جنہوں نے اسرائیل سے تعلقات بنائے۔ لیکن ہمارے اپنے شیعہ بھائی جن کے پاس یورپ کا پاسپورٹ ہے، امریکہ کا پاسپورٹ ہے، کینیڈا کا پاسپورٹ ہے، وہ جاتے رہتے۔ تو پچھلے سال کینیڈا کے میرے ایک دوست زیارتوں میں بیت المقدس کی گئے، اس لیے کہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، لیکن بیت المقدس کا اپنا ثواب ہے، فضیلت ہے اس کی زیارتیں۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے تو ہر رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس ڈکلیئر کیا ہے کہ اس دن ہم خاص یاد کرنا۔ تو بہرحال وہاں ہماری زیارتیں بھی، سال میں ایک دن زمانے کے امام بیت المقدس بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بھی کئی لوگوں نے امام زمانہ کی زیارت کی۔ لیکن خیر، تو وہ گئے تھے لاسٹ ایئر بیت المقدس، جسے آج کل یروشلم یا جیروشلم کہا جاتا، یروشلم، وہاں زیارتوں کے لیے گئے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا، وہ پہلے بھی جا چکے تھے 20 سال یا 15 سال پہلے، انہوں نے دیکھا کہ آج کل دیکھیں یہ بات جو ہے نا، یہ ذرا مسخرے پن جیسی ہے، لیکن
یہ بتا رہی ہے کہ بہرحال یہودی بھی انتظار کر رہے، ہم بھی انتظار کر رہے، دونوں کے طریقے میں کتنا فرق۔ انہوں نے دیکھا کہ یروشلم یا جروشلم کے چاروں طرف آج کل باغ، درخت، گھاس، جھاڑ جھنکار، لیکن جنگل کی طرح سے نہیں، بڑے اچھے طریقے سے۔ جیسے میرا اندازہ ہے کہ اس مجمع میں سے آدھے لوگ یا آدھے سے زیادہ لوگ پیرس وغیرہ جاتے رہتے ہوں گے، تو یورپ کے اندر جس طریقے سے گرینری، سبزہ، جھاڑ جھنکار اور باغ لگائے جاتے ہیں، ایک تو جنگل ہوتا ہے جس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، تو بڑا خوبصورت انداز سے بیت المقدس کے چاروں طرف، یروشلم کے چاروں طرف نئے باغ ہیں، نئی گھاس ہے، نئے جھاڑ جھنکار ہیں، بڑا خوبصورت نظر آتا۔ اگر ہوتا یہ ہے کہ ہر جگہ جو نئی سرکار آتی وہ اپنے گاؤں کو بناتی ہے، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، نئی نئی عمارتیں اور بلڈنگیں بنتی ہیں، باغ لگائے جاتے ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ اسرائیل کی حکومت نے شہر کو، یہ گاؤں کو خوبصورت بنایا، لیکن جو ان کی ٹریول ایجنسی والا تھا، وہ جو گئے تھے، جو آدمی وہاں انتظام کر رہا تھا، جو ان کا گائیڈ تھا، اس سے اس نے پوچھا کہ یہ سب جو ہے، یہ دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال میں اتنا گھاس اور اتنا سبزہ کیوں آ گیا؟ اس نے ایک عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا دجال یہاں آئے گا۔ اس نے تو بڑے احترام کے ساتھ کہا تھا، لیکن بس ایک مرتبہ میں نے شروع میں کہہ دیا حضرت دجال علیہ السلام، اب میں یہ احترام نہیں رکھ سکتا دجال کا۔ تو دجال ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں آئیں گے اور اس وقت آئیں گے۔ دیکھیے اگر کوئی مومن ابھی آیا ہے یا پال ٹاک میں ابھی کوئی داخل ہوا ہے، میں دجال کا احترام نہیں کر رہا ہوں، میں یہودی کا جملہ دوہرا رہا ہوں۔ وہ کہہ دے کہ کون مولانا ہے جو دجال کی تعریفیں کر رہے؟ تو کتابوں میں لکھا، وہ یہودی کہہ رہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ دجال اس وقت آئیں گے، یہاں آئیں گے اور اس وقت آئیں گے جب بیت المقدس کے چاروں طرف نیا سبزہ، نئے باغ، نئے درخت، نئے جھاڑ جھنکار لگائے جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم کیوں انتظار کریں، ہم یہ نشانی خود اپنے ہاتھوں سے پوری کر دیتے ہیں۔ ذرا سا مسخرہ پن تو ہے، لیکن یہ بتا رہا کہ یہودی گمراہ قوم ہے، ظالم قوم ہے، اللہ اور شریعت سے مذاق و مسخرہ کرنے والی قوم۔ وہ تو قرآن ہے نا، سورہ بقرہ، گائے ذبح کرو تو کیا کیا سوال نہ کی، مگر اتنا ان کو بھی پتا کہ جس کا انتظار کر رہے ہو تو ایک طریقہ ہوتا ہے انتظار کرنے کا، خود بھی کچھ خدمت کرنا پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے تو دنیا بھر کے کام کر رہے ہیں، امام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا دل چاہے گا وہ آ جائیں۔ نہیں، تمہیں امام کے لیے کچھ کام کرنا ہے، کچھ تیاری کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ، دعا، یہ پورا مہینہ دعا کا ہے، اور شب جمعہ تو خاص دعا کی بات ہے۔ کل میں نے دعا پڑھی تھی، اس کے بارے میں کسی مومن نے سوال کیا ہے کہ مولانا اس کا طریقہ وغیرہ۔ پھر طریقہ یہ ہے کہ یہ روزانہ پڑھنے والی دعا نہیں۔ جب آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہو، جب آپ چاہیں کہ اچھی چیز ملے، تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں، جب تک کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے۔ حاجت پوری ہو گئی تو یہ دعا بند کر دی۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ جب کوئی ضرورت، لیکن روزانہ ایک بار فجر کے بعد، اور اگر ہو سکے تو 5 بار ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھ لی، وہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن جتنے دن حاجت ہے، جب آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، پھر یہ دعا بند کر دی۔ اب آئیے دعا، تو دعا کے بارے میں ہر آدمی جانتا کہ اگر ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اور اس دعا کے لیے کوشش نہیں کرتے تو وہ دعا بیکار ہے۔ ہم نے کہا ہے اللہ ہم کو روزی دے دے، اور ایک دن بھی گھر سے نکل کے روزی کے لیے کوئی محنت نہ کی تو کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ اے اللہ ہمیں صحت دے دے، اور ایک دن بھی دوا نہیں کھائی، ڈاکٹر کے یہاں نہیں گئے تو صحت نہیں ملے گی۔ یہ تو ایک نہیں کئی حدیثوں میں یہ بات آئی، پوری تقریر کہیں اور چلی جائے گی، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ دعا کرنے کے بعد
کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صحیح کہانی۔ اگر آپ نے میرے کیسٹ میں اس کو نہیں سنا ہے تو سنیے، اور آپ کہیں گے کہ مولانا یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ نہیں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ بالکل سچی بات کر رہا ہوں۔ مجمع ہنستا بھی ہے اس کے اوپر۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ لندن اور برمنگھم ان دو شہروں کے بیچ میں گاؤں تھا۔ میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ کہیں وہاں کے لوگوں کی توہین یا بے عزتی نہ ہو۔ ایک آدمی کی بات ہے، پورے گاؤں کی بات کوئی تھوڑی ہے، لیکن لوگوں کو برا لگتا۔ جیسے میں اگر کہنا ریف کے کسی ایک مومن کی کوئی بات دنیا میں بیان کروں اور آپ اسے سنیں تو آپ کو برا لگے گا کہ مولانا نے ہمارے شہر کی توہین کر دی۔ نہیں، ایک آدمی کی بات، لیکن پھر بھی خیال کرتا ہوں۔ میں ہر سال انگلینڈ جاتا ہوں مجلسیں پڑھنے کے لیے۔ مجلسیں پڑھنے کے لیے جب کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کو بھی، اور ریسیڈنٹ علماء جہاں ہوتے ہیں ان کو بھی، وہ یہ کہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے، زیادہ تر آج کل لوگ آ کے دعائیں پوچھتے ہیں، کیونکہ ایسی پریشانیوں کا زمانہ کہ جس کے پاس ملین اور بلین دولت ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے گھر میں فاقے ہیں وہ بھی پریشان ہے۔ ایسا آج کل شیعوں کے لیے پورا دنیا کا ماحول بن گیا۔ یہ ہم لوگوں کو اکثر ہوتا کہ لوگ باقی مسئلے کم پوچھتے، کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی عمل، اور لوگ اتنا زیادہ پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ مومنین کرام کی اس کمزوری سے غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں۔ تو خیر، ہر سال مختلف لوگ آ کے پوچھتے ہیں، مولانا مریض ہوں کوئی دعا بتائیے، مولانا بچے کو تعلیم دلانا ہے کوئی دعا بتائیے، مولانا فلاں مسئلہ، مولانا فلاں مسئلہ، مولانا فلاں مسئلہ۔ تو ایک مومن آئے میرے پاس، اب ہو سکتا ہے کہ یہ لندن کی بات ہو سکتا ہے یہ لیسٹر کی بات ہو سکتا ہے یہ پیٹر برو کی بات ہو سکتا ہے یہ مانچسٹر کی بات ہو، میں گاؤں کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ آنے کے بعد کہا کہ مولانا مجھے بہت پریشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے۔ بالکل بات صحیح بات، اولاد واقعا انسان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ، ابھی جوانوں کو اندازہ نہیں ہوتا، بوڑھے ہو کے پتہ چلتا۔ اولاد یہ واقعا ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی ہیں، اس کے لیے کچھ جائز تعویذ بھی ہیں۔ خیر، اب جب انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے ایک دو باتیں ان سے پوچھی۔ اس نے سوال یہ پوچھ لیا کہ آپ جو اتنے پریشان ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ دیکھیے، اس کو مسخرہ پن سمجھیے گا، میں بالکل صحیح بات ممبر سے کر رہا ہوں، صرف ایک جملہ میں ان کا بدل رہا ہوں اس لیے کہ ممبر سے بتانے میں مجھے خود شرم آتی ہے، لیکن بات بالکل سچی ہے، کھوٹی بات نہیں۔ بہت وہ پریشانی ظاہر کی، تو میں نے دو تین سوال کیے، اس نے ایک سوال یہ کر دیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ گزرا، کیونکہ وہ اپنے چہرے سے کوئی بہت بوڑھے نہیں لگ رہے تھے، جوان آدمی تھے، تو اتنے جلدی اتنے پریشان کیوں؟ میں نے پوچھا آپ کی شادی کو کتنا عرصہ گزرا؟ وہ بہت حیران ہو گئے، کہا مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اس میں مذاق کی کیا بات ہے، اتنا پوچھ رہا ہوں کہ 5 سال ہوئے، 6 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، 2 سال ہوئے، جو آپ اتنا پریشان؟ کہا مولانا ابھی میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ میں نے تو سر پکڑ لیا، ارے آپ 2 گھنٹے سے میرا دماغ کھا رہے ہیں، دوپہر میرے سونے کا وقت ہے، آپ کے لیے آج میں نے سونا چھوڑ دیا، میں کہا آپ کی پریشانی ہے، میں نے آپ کو ٹائم دیا، کیا آپ پاگل ہیں، مجھے پاگل سمجھ رہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی، اولاد چاہیے؟ تو کہا کہ مولانا میں نے کون سی غلط بات کہی؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا اللہ بغیر شادی کے اولاد نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا دے تو سکتا، اور بحث کرنے لگے، کہا کیسے مولانا ہے، آپ کو اس کا بھی قرآن نہیں پتا، حضرت مریم کی بغیر شادی کے اولاد ہو گئے۔ میں نے کہا وہ مریم تھی، وہ آپ کا کیس الگ ہے، مریم کا کیس الگ ہے۔ آپ کو دیکھیے، آپ بھی سمجھیں گے مولانا مسخری کر رہے ہیں، کوئی کھوٹی بات ہم کو سنانے کے لیے بنا کے لائے۔ یہ کسی ایسے گاؤں کی بھی بات نہیں ہے جہاں لوگ جاہل ہو، یہ انگلینڈ کی بات ہو رہی ہے۔
اب میں کیسے اسے سمجھاؤں جو اپنی بات کے لیے قرآن بھی لا رہا، حضرت مریم بھی لا رہے، حضرت عیسیٰ کو بھی لا رہے، اور کہہ رہے کہ ہو سکتی ہے اولاد؟ معجزے سے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ روزانہ معجزہ نہیں دکھاتا۔ اب میں یہ بات ممبر سے کیوں سناتا ہوں؟ میں اس لیے سناتا ہوں کہ اس نے شادی تک نہیں کی اور وہ اولاد مانگ رہا ہے، تو ہم اور آپ جیسے کم عقل رکھنے والے بھی ہنس دیتے کہ کیسا بے وقوف آدمی۔ مگر یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں، مولا کو بلا رہے، امام آ جائیے، مولا آ جائیے، امام آ جائیے۔ آج تک بتائیے امام کے لیے تیاری کیا کی؟ جیسے اولاد کے لیے شادی ایک تیاری ہے، بغیر شادی کے اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ دے سکتا ہے لیکن اللہ نہیں دیتا عام طور پہ۔ اسی طریقے سے امام کو بلا رہے ہیں تو بلانے کے لیے پہلے تیاری کرنا ہوتی ہے۔ آج تک ہر مومن اپنے آپ سے پوچھے میں نے کیا تیاری کی؟ ادھر دیکھیے یہودیوں نے تیاری کی ہے آج بھی۔ اب میں چھوٹی سی بات کہہ دوں، اگرچہ اس بات کے لیے پوری ایک گھنٹے کی روایت ہے لیکن ابھی نہیں آ سکتی۔ ہاں یہودی یہ غلطی کر چکے ہیں جو ہم آج کر رہے ہیں۔ جب وہ رسول اللہ کو بلا رہے جس کے لیے میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ آیت 89، یہ یہودی تمہیں پہلے بلاتے تھے، دعا کرتے تھے کہ آ جاؤ، جب تم آ گئے تو یہ تمہارے دشمن ہو گئے۔ یہودی اس وقت یہ غلطی کر چکے کہ رسول اللہ کو بلا رہے تھے، تیاری نہیں کر رہے، وہ غلطی کر چکے ہیں، اس کا نقصان ان کو ہو گیا۔ اب وہ دجال کو بلا رہے تو تیاری کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت بھی جو انہوں نے کیا وہ میں بتا دوں، تیاری اس وقت بھی کی تھی، لیکن جو تیاری رسول اللہ کو چاہیے تھی وہ نہیں کی تھی، انہوں نے دوسری تیاری کی، لیکن اس وقت بھی تیاری کی اور آج بھی تیاری کر رہے۔ یہودی تیاری کریں اور ہم امام کے ماننے والے، امام کے شیعہ، امام سے محبت کرنے والے ہاتھ سے ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، بس آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ اگر ہم یہودیوں سے بھی زیادہ برے ہو رہے ہیں تو کتنے شرم کی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہی کہ مومنین کو یہ باتیں زیادہ بتائی نہیں گئی۔ تو انشاءاللہ اب ہماری مجالس صرف 3 مجلسیں فی الحال اس ٹاپک پہ باقی ہیں۔ کل سیٹرڈے ہے، پرسوں سنڈے ہے اور پھر منڈے۔ اس کے بعد ہماری اور آپ کی ماں خدیجہ طاہرہ کی وفات کی مجلس ہے، تو ایک مجلس میں جناب خدیجہ پر ہوگی اور اس کے اگلے دن کی مجلس کا ٹاپک ابھی سے سن لیجیے کہ جناب خدیجہ کے بیٹیاں یعنی ہماری بائیاں، ہماری خواتین یہ امام زمانے کی مدد کیسے کریں گی، یہ ہوگی جناب خدیجہ کی مجلس کے بعد۔ تو 3 دن بچ رہے ہیں، آج سے میں بات شروع کر دوں، اور وہ یہ کہ خالی امام کو بلانا ایسا ہی مسخرہ پن ہے جیسے اولاد کے لیے دعا کرنا بغیر شادی کے، صحت کے لیے دعا کرنا بغیر دوا اور ڈاکٹر کے، روزی کے لیے دعا کرنا گھر کا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جانے سے نہیں، کچھ نہ کچھ تیاری کرنا۔ اور وہ کیا، اس نے خاص طور پہ ایک بات یاد رکھی کہ امام کی تیاری جو آپ کو کرنا ہے 2 طریقے سے کرنا ہے۔ ایک امام سے پہلے کے حالات جس کا نام ہے سفیانی، اور ایک امام کے بعد کے حالات جس کا نام ہے دجال۔ دجال یہودی اور عیسائیوں کا ایک کامن عقیدہ، دونوں دھرم رکھتے ہیں، دونوں کا دھرم ہے دجال پر۔ وہ اس لیے دجال کو بلا رہے ہیں کہ دجال آ کے ان کو دنیا کی بادشاہت دلائے گا۔ ہم دجال کو نہیں بلا رہے ہیں، لیکن ہمیں دجال کے لیے تیار ہو کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اگر امام آئیں گے تو دجال ضرور آئے گا۔ اور وہ اتنا مشکل زمانہ ہوگا، اتنا مشکل زمانہ ہوگا کہ بہت سے مومنین بڑے اچھے ہیں اگر وہ امام کے آنے سے پہلے مر گئے، کیونکہ اس زمانے میں شیعوں کو دھرم کے معاملے میں اتنا بڑا امتحان دینا ہوگا کہ امام کے آنے کے بعد دجال کی وجہ سے امام کے بہت سے ماننے والے امام کے دشمن ہو جائیں گے۔ 11ویں امام کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو سب سے زیادہ خوشی بیٹے کے پیدا ہونے پہ کس کو ہوتی ہے؟ ماں، نرگس خاتون بڑی خوش تھی۔ 11ویں امام نے اتنا کہہ دیا کہ نرگس جب میرے بیٹے کی امامت شروع ہوگی، یعنی جب میں شہید ہو جاؤں گا
اور میرے بیٹے کی امامت شروع ہوگی تو اتنا مشکل کا زمانہ ہوگا کہ ہمارے بہت سارے شیعوں کا عقیدہ کھوٹا ہو جائے گا. ظالم بادشاہ بھی میرے بعد میرے بیٹے کو بہت ڈھونڈے گا. اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے، اس کے شیعہ، ان کو قتل کیا جائے گا، ان پر ٹارچر کیا جائے گا، ان کو ظلم کیا جائے گا. بتاؤ تمہارا امام کہاں؟ ابھی تو میں ہوں نا، میرے بعد عباسی، ظالم عباسی خلیفہ، اس کے سارے شیعہ، کچھ بہت سارے شیعہ ہوں گے جو اس ظلم کی وجہ سے امام کا عقیدہ چھوڑ دیں گے، کہیں گے ہم نہیں مانتے امام کو. اور ایسے حالات جاوید نے بتایا کہ جناب نرگس خاتون نے دعا کی کہ اے خدا، وہ اتنا مشکل کا زمانہ، اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، شوہر کے سامنے میری موت ہو جائے. اتنا مشکل زمانہ تھا، جبکہ وہ تو پھر بھی کم تھا. اصل مشکل زمانہ تو آئے گا امام کے اس وقت ظاہر ہونے کے بعد. اب میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ میں اسی لیے آج کتاب اپنے ہاتھ میں لے کے ممبر پہ آ گیا. یہ تحفۃ الصائمین میں بھی ہے اور اعمال کی ہر کتاب میں دعائے مکارم الاخلاق، جو 23 رمضان کو شب قدر کے بڑے اعمال میں پڑھی جاتی ہے. دعائے مکارم الاخلاق کا ایک جملہ سنی، اس کا کوئی تعلق امام زمانہ سے نہیں، مگر ایک اصول یہ دعا دے رہی ہے جو امام زمانہ کے وقت کام آئے گا. دعائے مکارم الاخلاق، چوتھے امام کی دعا، 23 رمضان کی شب قدر میں یہ دعا ضرور پڑھی جاتی ہے. اسی لیے اس کتاب کو تحفۃ الصائمین میں بھی یہ دعا لکھی ہے. اس میں صحیفہ کاملہ کی ساری دعائیں نہیں، وہ دعا ہیں جو اعمال میں پڑھی جاتی ہے. چوتھا امام کہتا ہے وَأَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مُرْتَاعًا لِلشَّيْطَانِ فَأَقْبِضْنِي إِلَيْكَ. اے خدا، اگر میری عمر تیری اطاعت کے راستے میں لگے تو مجھے لمبی عمر دے دے، اور اگر میری زندگی ایسی ہو کہ شیطان کی میں اطاعت کروں تو خدا بندہ میری روح قبض کر لے، مجھے ابھی موت دے دے. یہ امام اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ اے خدا، اگر میری زندگی میں تیری نافرمانی ہے، اگر میں شیطان کے راستے میں چلنے والا ہوں، اگر آگے چل کر میں گمراہ ہونے والا ہوں تو اقبضنی، اے خدا میری روح قبض کر دے، مجھے موت دے دے، زندگی نہیں چاہیے. ہاں، اگر میری زندگی تیری اطاعت کے اور تیری رضا کے راستے میں ہو تو مجھے عمر دے. یہی دعا اگر آپ امام زمانہ کے حالات میں کبھی گھبرا جائیں کہ پتہ نہیں بعد میں جب امام آئے تو مجھے امام کا لشکر ملے کہ میں دجال کا ساتھی بن جاؤں، اور یہ والی آپ دعا کریں تو کوئی حرج نہیں. کیا خدا، اگر میں ظہور کے بعد دجال والا بننے والا ہوں تو مجھے اس سے پہلے موت دے دے. بالکل صحیح ہے یہ دعا، البتہ اس میں ثواب کم. میں نے 2 دن پہلے حدیث پڑھی تھی نا کہ آدم سے لے کے امام زمانہ تک کربلا کے شہیدوں کو چھوڑ دیجیے، ان کا ثواب تو ہے. امام زمانہ کے بعد جو لوگ امام کی مدد کریں گے، جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا آدم سے لے کے قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا. نو رسک نو گین، ایک جملہ. بزنس آپ جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو آدمی کو خطرہ مول لینا پڑتا. تو اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی وہ دجال سے تو میں بہت ڈر رہا ہوں، اچھا ہے کہ اللہ مجھے اس سے پہلے غیبت میں موت دے دے، تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے بہت تھوڑا ثواب لیا، جنت میں اس کو بہت چھوٹی جگہ ملے گی. ہاں، اگر آپ امام کے بعد زندہ رہے اور امام کی مدد کی، خطرہ تو ہے کہ دجال آپ کو پہچانا دے، لیکن اس کی تیاری کرنی ہے، وہ کوئی مشکل بات بھی نہیں. پہلے سے معلوم ہونا چاہیے دجال کیا کرے گا. اور دنیا کے حالات اگر دیکھیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس دجال کا زمانہ بہت قریب آ گیا. لیکن ایک بات میں چھوٹی سی اور کہہ دوں، کیونکہ بعض خواتین نے کہا تھا کہ مولانا ہم نے اتنا نہیں سنا، آپ ذرا اس کو بتائیے، دجال سے پہلے سفیانی آئے گا. اچھا، ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ اہل سنت بھائیوں کے یہاں سفیانی کی کوئی حدیث نہیں، ان کے یہاں ساری حدیثیں دجال کی ہیں. کیونکہ دجال جو ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے نقصان ہے، سفیانی خالی شیعوں کے لیے نقصان ہے.
اس لیے اہل سنت کے یہاں سفیانی کی کوئی حدیث نہیں، بلکہ سفیانی کے بہت سے واقعات ان کے یہاں دجال کے نام سے آ گئے. تو یہ اہل سنت کی کچھ حدیثوں کی وجہ سے ہم شیعوں کے پاس بھی سفیانی کا ذکر کم ہو گیا، ورنہ سفیانی پہلے آنے والا ہے اور دجال سے زیادہ خطرناک سفیانی ہمارے لیے بنے گا. دجال اور سفیانی یہ دو چیزوں کی ہمیں تیاری کرنا. اچھا پہلے میرا ایک جملہ سنیے پھر میں ذرا اس کی تشریح کروں. اور یہ دو چیزیں کیا دونوں شیعوں کو نقصان پہنچانے آئیں گے، سفیانی بھی اور دجال بھی. اور میں دو جملوں سے ان دونوں کا فرق بتاتا ہوں. فرق یاد رکھیے گا دونوں کا، بہت اہم فرق. اس طرح سمجھ لیجیے، انگریزی زبان میں رسول اللہ کے حالات پر ایک بہت ہی اچھی فلم بنائی گئی تھی آج سے 30 سال پہلے، میسج، جو عربی میں بھی ڈب ہوئی اور رسالہ فرینچ میں بھی ہوئی ہوگی مجھے نہیں پتا. وہ میسج فلم کے اندر ابو سفیان کے حالات بھی بتائے گئے. تو ایک وقت آتا ہے دکھایا گیا ہے کہ شروع سے لے کر مکہ فتح ہونے سے 1 سال پہلے تک پوری زندگی ابو سفیان نے کوشش کی کہ اسلام ختم ہو جائے تلوار کے ذریعے. اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اس نے دیکھا کہ نہیں، بدر، احد، خندق، خیبر سب میں ہم لوگ ہار گئے، یہ کافر. اس نے جملہ کہا انگریزی میں، یہ بہت اہم جملہ ہے، یہ سفیانی اور دجال کا فرق. وہ آخر میں دکھاتے ہیں ابو سفیان کو کہ وہ جب رسول اللہ کا لشکر دیکھ رہا بہت بڑا جو مکے کی طرف آ رہا ہے عمرہ کرنے، تو اس نے کہا اب ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، یہ نہیں ہار سکتے، لیٹ جوائن دے. اب ہمیں چاہیے کہ ان جیسے بن جائیں اور پھر ان کو نقصان پہنچائیں. بس ابو سفیان کی زندگی کا پہلا حصہ ہے سفیانی. اور یہ جملہ جس دن اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ مل جاؤ بس اندر سے نقصان پہنچاؤ، یہاں سے شروع ہو گیا دجال. ایک اور جملہ سنیے، معاویہ یزید کا باپ، مولا علی کا دشمن. یہ رمضان کے مہینے میں مولا علی کی شہادت، اس میں معاویہ کا ہاتھ ہے. معاویہ کے 2 ہاتھ تھے نا، ایک ہاتھ کا نام ہے سفیانی، دوسرے ہاتھ کا نام ہے دجال. تو چاہے آپ ابو سفیان کو دیکھیں، اس کی زندگی کے 2 پارٹ ہیں، ایک کا نام ہے سفیانی، ایک کا نام ہے دجال. چاہے معاویہ کو دیکھیں. ایک مرتبہ کسی نے معاویہ سے ایک سوال کیا، یہ امام علی کی شہادت کے بعد، کہا کہ اے معاویہ اس بات کو بتا، امام علی کائنات کی اتنی بڑی شخصیت، اتنے عظیم انسان، قرآن، حدیث، رسول اللہ سب ان کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں کہ نصیری ان کو خدا سمجھ رہے ہیں، انہوں نے اسلام کو اتنی خدمت انجام دی، لیکن ان کے لوگ عام مسلمان ان کے خلاف ہو گئے اور تیرا ساتھ دے رہے ہیں. آخر تیرے پاس کون سا جادو ہے، میجک جادو، جس سے تو نے مسلمانوں کو اپنے قابو میں کیا؟ اس نے کہا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے دیکھو، میرے الٹے ہاتھ سے دیکھو. دیکھا لوگوں نے تو کیا نظر آیا؟ وہ تخت پر بیٹھتا تھا روزانہ، ایک طرف تلوار رکھتا تھا، ایک طرف درہم اور دینار اور اشرفیاں اور سونے کی تھیلی رکھتا تھا. کہتا تھا آدھے لوگوں کو میں تلوار کے ذریعے سے اپنا ماننے والا بناتا ہوں اور آدھے لوگوں کو پیسے کے ذریعے سے اپنا ماننے والا بناتا ہوں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں پیسے سے نہیں خریدیں گے لیکن وہ ڈرتے تلوار کے ذریعے آپ ان کو سیدھا کریں گے. تو آدھے لوگوں کو تلوار سے میں نے ملایا، آدھے لوگوں کو پیسے سے ملایا. امام علی کے یہاں ایسا کچھ نہیں، کسی کو رشوت نہیں دیں گے امام علی. شیعہ بنتا ہے بنے، نہیں بنتا ہے نہ بنے. کتنے لوگوں نے امام علی کو چھوڑ دیے. مولا آپ تو ایک ایک دینار گن گن کے دیتے ہیں، امام علی کے بڑے بھائی عقیل کا واقعہ ہر ایک کو پتا ہے. تو معاویہ کہتا میں یہ نہیں سوچتا ہوں حرام ہے کہ حلال، آدھے لوگوں کو پیسے سے ملاتا ہوں، آدھے لوگوں کو تلوار سے ملاتا ہوں. تلوار کا نام ہے سفیانی، پیسے کا نام ہے دجال. آخری زمانے کا شیعہ نرگس خاتون
جس امتحان سے گھبرا کے کہہ رہی کہ خداوندہ مجھے موت دے دے، وہ امتحان ہم کو دینا۔ ایک آدمی آئے گا سفیانی، وہ تلوار کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کرے گا، دوسرا آدمی آئے گا دجال، وہ پیسے کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کرے گا۔ اگر ہم نے ان دونوں کا مقابلہ نہ کیا تو گیا ہمارا ایمان۔ اور اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ دجال کا زمانہ بھی قریب آ گیا ہے، اور سفیانی کا تو شاید زمانہ شروع بھی ہو چکا۔ پہلے سفیانی آئے گا پھر دجال۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا کہ سفیانی کا زمانہ تو شاید شروع بھی ہو چکا۔ آغائے بہجت نے جملہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں نے ایسی بات نہیں کہی، نہ ہمارا مرجع کبھی ایسی بات کہے گا۔ لیکن جو روایتیں ہیں اور جو اللہ نے عقل دی چاروں طرف دیکھی، ایک بات نہیں، دو حدیث ہیں، دو الگ الگ حدیث ہیں۔ مولا کے صحابی کمیل نے مولا سے یہی پوچھا، ہر مجلس میں کسی نہ کسی صحابی کا ذکر ہو رہا، میں تیاری کر کے نہیں آتا ہوں، مجلس میں ہی کوئی ایسی بات آ جاتی کہ ایک دن ابو ذر کا بیان آ گیا، ایک دن سلمان کا بیان آ گیا، ایک دن ام سلمہ کا۔ کمیل وہ ہے کہ جن کی دعائیں کمیل تو آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی دعا نہیں پڑھتے، ابو ذر غفاری کی دعا غیر کوئی ہے بھی نہیں، سلمان فارسی کی دعا، لیکن کمیل کی دعا اتنا مشہور صحابی۔ کمیل سے میرے مولا نے دو جملے ایسے بتائے تھے جو یہ بتا رہے ہیں کہ سفیانی تو شاید شروع بھی ہو چکا۔ ایک دن کمیل آئے مولا کے پاس، بیان الائمہ نامی کتاب میں بھی یہ حدیث ہے، علائم الظہور سنجانی میں بھی یہ حدیث ہے، اور آنے کے بعد کہا کہ یا امیر المومنین، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آخری زمانہ بالکل آخری کب ہوگا، یعنی جس کے فوراً بعد آپ کا بیٹا اور ہمارا آقا ظاہر ہوگا۔ اگرچہ یہ سارا پڑھا لکھا مجمع ہے، مگر احتیاطاً ایک بات کہہ دوں کہ روایتیں جو ہیں نقل بالمعنی ہوتی ہیں زیادہ تر، یعنی پوری ورڈنگ امام کی نہیں ہوتی ہے، جو امام کہنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنی ورڈنگ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ مولا وہ آخری زمانہ کون سا، اور آخری سے بھی مطلب آخری کا بھی آخری، جس کے فوراً بعد آپ کا بیٹا اور ہمارا آقا ظاہر ہوگا۔ مولا نے کہا کمیل، تم نے ایک دن مجھ سے ایک سوال اور کیا، آج میں تمہارے اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں اور اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں۔ کمیل کو تو یاد تھا کہ وہ ایک سوال امام سے کر چکے ہیں جس کا جواب نہیں ملا، وہ ایک دفعہ اور سوال کیا تھا کہ یا امیر المومنین، مرنے زندگی میں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ، مولا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد بھی ہم دونوں ایک ہی گاؤں میں دفن ہوں؟ الفاظ میرے ہیں، میری قبر آپ کی قبر کے ایک ہی شہر میں، تو مولا یہ بتا دیجیے کہ میں کہاں دفن ہوں گا؟ مولا اپنی قبر کے بارے میں تو اشارہ کر چکے تھے، میں کہاں دفن ہوں گا اس کا جواب مولا نے اس دن نہیں دیا تھا۔ آج دونوں سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، آؤ کمیل چلو میرے ساتھ۔ اور یہ کہہ کے کمیل کو لے کے چلے اور گاؤں سے نکل کے جنگل میں جا کے کھڑے ہو گئے، صحرا۔ کہا کمیل یہ جگہ دیکھو، یہاں پہ تمہاری قبر بنے گی۔ کمیل پریشان ہو گئے، یا امیر المومنین یہ تو ایک جنگل ہے، آپ کی قبر وہاں آپ نے بتائی، تو اس کا مطلب میری دعا پوری نہیں ہوگی، آپ الگ جگہ دفن ہوں گے اور میں الگ جگہ۔ مولا نے مسکرا کے کہا نہیں کمیل، آج جو تمہیں جنگل نظر آ رہا، ایک دن یہ گاؤں بنے گا، شہر بنے گا، اور اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں میری قبر ہے جہاں تمہاری قبر ہے یہ دونوں مل کر ایک گاؤں ہو جائے گا۔ اس مجمع میں مجھے نہیں معلوم، لیکن کراچی اور بمبئی دونوں جگہ پر جو لوگ سن 50 اور سن 60 تک گئے ہیں کوفے اور نجف کی زیارت کو، ان کو پتا کہ اس وقت تک کمیل کی قبر باہر تھی، نجف الگ تھا۔ سن 60 میں پھر نجف کا گاؤں یا شہر بڑھا، اور اب کمیل کی قبر نجف کے اندر آ چکی ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے جا کر کہہ دے کہ 40 سال پہلے تو یہ دونوں الگ الگ تھے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، دونوں اس طرح سے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ لیکن
کمیل 1400 سال پہلے تو کمیل بہت پریشان ہو گئے. مولا ہم الگ الگ گاؤں میں؟ کہا نہیں، یہ کب ایک زمانہ آئے گا کہ یہاں پہ جو گاؤں بنے گا وہ میرے گاؤں سے مل جائے گا، یہ دونوں ایک ہو جائیں گے. کمیل کو اطمینان تو ہوا. کہا لیکن میرے مولا وہ جو میں نے آج پہلا سوال کیا تھا کہ آپ کا بیٹا کب آئے گا، اس کا جواب کیا؟ کہا اسی کے لیے تو میں تمہیں یہاں لایا ہوں. جب وہ زمانہ آ جائے کہ تمہاری قبر یہ نجف سے مل جائے اور تمہاری قبر کے چاروں طرف بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جائیں اور اس میں لوگ رہنے آ جائیں، میں پھر کہہ دوں 1960 کے بعد کمیل کی قبر کے چاروں طرف یہ بلڈنگیں بنی. 1955 تک کمیل کی قبر اور نجف ایک گاؤں نہیں تھا، الگ الگ تھے. یعنی یہ نشانی وہ جو صرف 30-40 سال کے اندر پوری ہوئی. تو کہا کمیل تمہاری قبر کے چاروں طرف ایک گاؤں بنے گا اور یہ گاؤں بڑھ کے نجف سے مل جائے گا اور تمہاری قبر کے چاروں طرف بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی. مولا کے ایک اور خطبے میں جملہ، وہ بھی بڑا اہم خطبہ ہے لیکن اس کے 3 جملے مجھے پڑھنا تھے. ایک ابھی سن لیجیے، 2 میں بعد میں بتاتا ہوں آج ہی کی مجلس میں، اور پھر غم کا بیان. مولا نے کہا سنو، آخری زمانے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ بہت لالچی ہوں گے. اللہ جتنی دولت دے گا وہ چاہیں گے اور آ جائے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ کہتے کہ اللہ اتنا دے دے کہ ہمارا گزارا ہو جائے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، زیادہ نہیں چاہیے. کہہ رہے ہیں آخری زمانے کے شیعہ لوگوں کی بات نہیں، لالچی ہوں گے. اللہ جتنا دے گا اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. کیا کرو گے لے کر؟ کیا قبر میں لے جاؤ گے؟ اور وہ بڑی اونچی اونچی عمارتوں میں رہا کریں گے. اونچی عمارت، اسی لیے کمیل سے کہا اونچی عمارت بنے گی. پھر مولا نے کہا اور ہر عمارت میں، ہر کمرے میں المرآ، ایک شیشہ لگے گا، ایک آئینہ لگے گا. شیشہ ينظر فيها المغرب والمشرق، کہ جب عمارت میں رہنے والے اس شیشے پہ نگاہ ڈالیں گے تو اس میں ان کو مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کی باتیں نظر آنے لگیں گی. تین جملے. پہلا مولا نے کہا، غالباً جو لوگ ادھر بیٹھے ان کے سامنے ایسا کوئی شیشہ ہوگا جس کو ہم ٹیلی ویژن کہتے ہیں. مولا نے کہا ایک شیشہ ہوگا، جب وہ چاہیں گے اس میں دیکھیں گے کبھی مغرب نظر آئے گا کبھی مشرق نظر آئے گا. دوسری بات والمرأ یحرسہم، اور ایک ایسا شیشہ ان کے گھر میں ہوگا کہ جو ان کی حفاظت کرے گا. یعنی حرس، چوکیدار، پہرے دار. جیسے اب اردو میں تو یہی لفظ کہتے ہیں کہ جو فلیٹ ہوتے ہیں، بلڈنگ ہوتی، تو اس کے لیے حفاظت کرنے والا ایک گارڈ ہوتا ہے، ایک چوکیدار، ایک پہرے دار ہے جو دیکھتا رہتا ہے رات کو دن کو کوئی آدمی اندر نہ آ جائے. کوئی نیا آدمی آتا ہے پہلے وہ مالک سے پوچھتا جو ہمارے یہاں کراچی میں ہے، اب ختم ہو رہا. اب اس کے بدلے کیا رہا؟ گھر میں کیمرہ لگا ہوتا، ایک اسکرین ہوتی ہے، باہر کیمرہ لگا ہوتا. جو آدمی باہر آتا ہے بیل بجاتا ہے، گھنٹی بجاتا، اس کی تصویر گھر میں آتی. اگر ہمارا جاننے والا، ہم دروازہ کھولتے ہیں وہ اندر آتا، جاننے والا نہیں ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں. اب کراچی میں بھی اور لندن، پیرس، امریکہ میں تو ہر بلڈنگ چوکیدار یا پہرے دار یا سیکورٹی گارڈ یا کیئر ٹیکر نہیں ہوتا بلڈنگوں میں. مولا کہتے ہیں کہ کمیل آخری زمانے کی بلڈنگوں ایک ایسا شیشہ لگے گا جس میں وہ مغرب اور مشرق دیکھیں گے. ایک دوسرا شیشہ لگے گا جو وہ کام کرے گا جو چوکیدار اور پہرے دار کا کام. یحرسہم، آج بھی آپ جائیے حج کرنے کے لیے تو جس عمارت میں آپ مکے میں رہیں گے اس عمارت کا جو کیئر ٹیکر ہے یا کام کرنے والا اس کو آج بھی عربی میں حارس کہتے ہیں. حارس، یہی لفظ آیا کہ آخری زمانے میں آدمی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک شیشہ ہے جو لوگوں کی حفاظت کرے گا
اس کے ذریعے سے ان کی بلڈنگ, ان کا گھر, ان کی عمارت آؤٹ سائڈر یا باہر کے لوگوں سے محفوظ رہے گا. اور پھر ان گھروں میں شیطان آ کے بیٹھے گا. شیطان کسے کہتے ہیں؟ وہ جس نے آدم کو سجدے سے منع کیا, وہ شیطان نہیں ہے, وہ ابلیس ہے. اور ابلیس بھی نہیں, اصل میں تو وہ عزازیل. چلیں پھر اس کا نام ابلیس ہو گیا. شیطان وہ نہیں ہے. شیطان تو لاکھوں ہیں, ان میں سے ایک وہ ہے. شیطان کسے کہتے ہیں؟ جہاں آپ شیطان سنتے ہیں فوراً دماغ ادھر جاتا ہے, اس کا نام ابلیس ہے. ابلیس, شیطان کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچائے, لیکن اس کا نقصان آنکھوں سے نظر نہ آئے. دیکھیے, ایک تو یہ کسی نے گولی ماری, گولی ہمارے سینے میں لگ رہی, یہ نقصان پہنچا رہی ہے گولی, اور نظر بھی آ رہی ہے.